مرزا کا سلام، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اور پچھلا ویلاگ میرا آپ نے دیکھا ہوگا، ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں کہ اسرائیل نے جو حکمت عملی اپنی مرتب کی ہے مسلمان ممالک کو استعمال کرنے کے لیے کہ اپنی پراکسی میں وہ عرب مسلمانوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے، بالخصوص جیسے ایک پچھلے ویلاگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل حماس سے شکست کے بعد جو 11 روز میں جنگ ختم کی تھی، اور جس طرح سے جو ایشیائی مسلمان ممالک تھے انہوں نے شدت کے ساتھ اسرائیلی مظالم کی مذمت کی تھی اور عرب ممالک میں سناٹا تھا، اسی مذمت کو لیتے ہوئے اسرائیل نے عرب اور عجم کے ساتھ ایک نئے طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی سازشیں تیار کی ہیں۔ اسرائیل نے جو عرب کے باہر کے مسلمان ممالک ہیں ایشیا کے، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا انڈونیشیا، ملیشیا، برونائی کے ساتھ انہوں نے تعلقات بہتر بنانے کے لیے انہیں پیشکش کی ہے اور آگے بڑھنا چاہتا ان کے ساتھ، تاکہ اگر مستقبل میں فلسطینیوں کے ساتھ اس کی لڑائی ہو، اس پر حملہ کرے تو یہ جو باقی ماندہ ایشیائی ممالک ہیں جس طرح سے مذمت کرتے ہیں، اقوام متحدہ میں کیس لے کے جاتے ہیں، وہ خاموش ہو جائیں۔ ایک تو یہ تھا، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے دنوں، لیکن اب نئی حکمت عملی جو اس طرح سے مرتب دے رہا ہے اسرائیل کے جو عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ دفاعی معاہدے کو وہ تیزی سے لانا چاہتا ہے۔ اس کی یہ خواہش ہے کہ ان کے ساتھ دفاعی معاہدے کیے جائیں اور جو خوف ہے اسے بیچا جائے، یعنی کہ ایران کا خوف ان کو بیچا جائے، کیونکہ ماضی قریب میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح کی صورتحال رہی جو کہ ٹینشن یا کشیدگی رہی ہے ایران کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی، اور بحرین کے ساتھ ہوئی کہ متحدہ عرب امارات کے کچھ جزیرے ہیں جس کے اوپر مستقل تنازع چلا آ رہا ہے، سالوں سے تنازع چلا آ رہا ہے، اور بحرین کا جہاں بحرین کی جانب سے 12 الزام ایران کے اوپر عائد کیا جاتا ہے کہ وہ وہاں پہ کہ جو شیعہ آبادی ہے، کیونکہ بحرین ایک شیعہ اکثریتی ملک ہے لیکن حکمران دوسرے ہیں وہاں پہ، کہ وہ ایران انہیں اکساتا ہے ہنگامہ آرائی کے اوپر، بغاوت کے اوپر۔ تو ان دونوں ممالک کو اسرائیل اپنا اسلحہ بیچنا چاہتا ہے، جیو اسٹریٹجیکلی ان کو استعمال کرنا چاہتا ہے ایران کے خلاف، جو ان کے اپنے اسرائیل کے ڈیفنس فورس کے جو سربراہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو ماڈریٹ یا جو سنی ممالک ہیں ان کو ایران کے خلاف استعمال کیا جائے، کیونکہ وہ ایک 12 مسلمان ممالک کا آپس میں تو سلسلہ چل ہی رہا ہے نا، مسلک کی بنیاد کے اوپر جو لڑائیاں چل رہی ہیں، اس انگریز ہو یا یہ اسرائیل بڑے احسن انداز سے استعمال کرتا ہے، ایک دوسرے کا خوف بیچ کر انہیں اسلحہ فروخت کر رہا ہوتا ہے۔ اب اسرائیل نے یہی سوچا ہے، کیونکہ لبنان میں ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا حزب اللہ کے ساتھ، پھر حماس کے سامنے ان کو سرنڈر کرنا پڑ گیا، 11 روز میں جنگ بند کر دی گئی ہے، پھر ایران کے ساتھ جو ان کی صورتحال چل رہی ہے، نوک جھونک چلتی رہتی ہے بیان بازی کے حد تک، پھر اسرائیل نے ایران کے اندر جو ان کے سائنسدانوں کو مارا، پھر امریکہ کے ساتھ مل کے جو بغداد میں ان کی فوج کے جو بااثر ترین جو سربراہ تھے قاسم سلیمانی، ان کو شہید کیا۔ تو اب اسرائیل نے یہ تدبیر اختیار کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ خود سامنے کیوں آئے، جب عرب ممالک اور ایران کے درمیان تنازعات ہیں، خواہ مسلک کی بنیاد پر ہوں یا اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے انہی ممالک کو استعمال کیا جائے۔ تو یہ ان کی حکمت عملی سامنے آ رہی ہے، جو شیطانی چال جس کو کہہ سکتے ہیں۔ اسی چال کو اپنا عملی جامہ پہنانے کے لیے اب پہلی بار اسرائیل کے وزیر خارجہ کی قیادت میں ایک وفد ہے، وہ غالباً 28 جون کو یو اے ای کا دورہ کر رہا ہے۔ ماضی میں ایسا نہیں ہوا، نیتن یاہو نے بھی چاہا تھا لیکن کووڈ کی وجہ سے دورہ نہیں ہو سکا تھا، اور نیتن یاہو یہ چاہتے تھے کہ یہ کام وہ خود انجام دے، اس لیے انہوں نے اپنے وزراء کو نہیں بھیجا۔ اب یہ جو نئی گورنمنٹ آئی ہے تو یو اے ای نے اور بحرین نے بھی بڑے نئے خواہشات کا اظہار کیا تھا وہ مستقبل میں اس حکومت کے لیے جو بنیاد پرست ہے، جو بالکل مسلمانوں کے عربوں کے انتہائی خلاف ہے، اس کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا۔ تو اب یہ جو ان کا وفد آ رہا ہے، ان کی یہ خواہش ہے کہ یو اے ای کے ساتھ معاہدہ کیا جائے اور بحرین کے ساتھ بھی معاہدہ کیا جائے، کہ یہاں سے ان کا بحرین کا بھی شاید دورہ ہو جائے
اسرائیلی وزیر خارجہ کا، کیونکہ انہیں اسلحہ اپنا بیچنا چاہتے ہیں۔ وجہ وہ یہ ہے کیونکہ پہلے امریکہ سے ہی اسلحہ ان کے پاس آیا کرتا تھا، لیکن اب امریکہ یہاں سے مشرق وسطیٰ سے نکل رہا ہے، کیونکہ اس کی جو بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت ایران کے ساتھ جو مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے، جو جوہری معاہدہ ہے جس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نکل آئے تھے 2018 میں، اور جو بائیڈن اس سے واپس آنا چاہتے ہیں، اور ایران نے جو شرائط رکھی تھی کہ مشرق وسطیٰ سے امریکہ نکلے، جو اس کا میزائل ڈیفنس سسٹم ہے یہاں سے اس کو نکالا جائے، تو امریکہ وہ اپنا سسٹم یہاں سے نکال رہا ہے۔ تو اب اس خطے میں وہ اسرائیل کو چھوڑے جا رہا ہے، کیونکہ اسرائیل کا اپنا جو آئرن ڈوم سسٹم ہے وہ بھی اس نے خاطر خواہ ایک یعنی کہ مؤثر رہا ہے۔ جو حماس کے جو راکٹ حملے تھے، کوئی 4,500 سے زائد فائر کیے تھے، اس میں سے بیشتر انہوں نے گرا دیے تھے۔ اور ابھی بھی جس طرح سے حوثی جو اٹیک کریں سعودی عرب کو، تو ان کے بھی ڈرون آئے روز وہ سعودیہ میں جو ڈیفنس سسٹم لگا وہ اسے ناکارہ بنائے جا رہے ہیں۔ تو اس میں اس دورے کے اندر یہ چیز ہوگی کہ اسلحہ کتنا یو اے ای کو اور بحرین کو اس طرح سے ان کو بیچا جائے۔ تھوڑا سا اور اس میں ایڈ کر دوں، ماضی میں کہہ چکا ہوں کہ سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں نہیں اسرائیل سے براہ راست، جو منظر عام پہ نہیں ہے، آفیشلی نہیں ہے، لیکن سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان جو تجارت ہے اس میں کا جو بنیادی کردار ادا کر رہا ہے وہ بحرین ہے۔ بحرین کے ذریعے ساری ٹریڈ اور ہر چیز اس روٹ کے ذریعے ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ چیز تھی، اور اسی میں اسرائیل نے ایران کو بھی دھمکی دی ہے کہ وہ 1981 میں جو عراق میں اس نے اوپرا آپریشن کیا تھا، جس نے جو عراق کی جو جوہری ٹیکنالوجی تھی، یعنی ان کی وہاں پہ لگی تنصیبات لگی تھیں، ان سب کو تباہ کر دیا تھا۔ طیارے اسرائیل سے نکلے تھے اور انہوں نے بمباری کر کے ختم کر دیا تھا۔ تو اب اسرائیل نے یہ تھریٹ کیا ایران کو کہ وہ جو 40 سال پہلے ہوا تھا 81 کے اندر، وہ ایپیسوڈ اب وہ عراق کے بجائے ایران میں دہرانا چاہتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی وہیں اسرائیل کے اندر جو ان کے دفاعی ادارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے، ایران کے اندر وہ عراق نہیں ہے، کیونکہ ایران نے جو اپنی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو پہاڑوں کے اندر یا بہت ہی کہیں چھپا کے رکھا ہوا، اور اس کے اوپر ان کا جو اپنا میزائل سسٹم ہے وہ ایکٹیو ہے، اس تک رسائی بہت مشکل ہے۔ تو اس رسائی جو مشکل رسائی ہے اس کو آسان کرنے کے لیے اسرائیل کی حکمت عملی یا جو پیش رفت وہ کر رہا ہے عرب ممالک کی جانب، اسی سلسلے کی کڑی دکھائی دیتی ہے کہ وہ جال وہ بن رہا ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، اسرائیل کا بھی نام نہ آئے، اس میں متحدہ عرب امارات کو سامنے رکھ دے، بحرین کو سامنے رکھ دے، یا جارڈن ہے، مراکش ہے، جن کے ساتھ اس کے تعلقات وہ ہو چکے ہیں اس طرح سے۔ تو یہ ہے اسرائیل کی نئی چالیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے جو عرب ممالک ہیں، جو ان کی ایران کے ساتھ جو بھی چل رہی ہے سر جنگ نوک جھونک چلتی رہتی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے ایران کے جو ایرانی جو باشندے ہیں، جو شہری ہیں، دبئی کے اندر بڑا کاروبار انہی کے پاس ہے، وہ سب سے بڑی۔ اچھا، پھر یو اے ای اور ایران کی ٹریڈ کا والیوم بھی بہت زیادہ ہے، غالباً کو 20 ارب ڈالر سے زیادہ سالانہ کا ہے، اور اس کو یہ دونوں ملک اگلے چند سالوں میں 2025 تک غالباً if I'm not wrong تو $30 بلین تک یہ لے جانا چاہتے ہیں۔ اب ایک طرف یہ دونوں ممالک اپنی اقتصادیات کو بہتر بنا رہے ہیں، اور دوسری طرف اسرائیل ایران کا خوف بیچتے ہوئے یو اے ای کو اور بحرین کو اسلحے کے خرید و فروخت میں وہ ڈالنا چاہتا ہے، تاکہ یہ اس کے ساتھ ہتھیار خریدیں اور ایران کے خلاف استعمال کریں، اور اس طرح سے ان کے اسلحہ بھی بکے گا اور دشمنی بھی ان کی مزید بڑھتی چلی جائے گی، اور اس کا اسرائیل کا کچھ نہیں ہوگا، اس کا فائدہ ہی ہوگا براہ راست، وہ اس سے پراکسی سے نکل جائے گا، اور یہ لوگ جو ہوں گے عرب ممالک اور ایران آمنے سامنے دست و گریباں ہو جائیں گے۔ تو یہ صورتحال تھی جس کا آپ کو بتانا تھا، یہ سازش ہے، یہ بالکل لیٹسٹ اپڈیٹس تھی، تو میں نے کہا کہ آپ تک پہنچائی جائے، یہ جال بنے جا رہے ہیں، اور عرب ممالک کو بھی سوچنا چاہیے اور ایران کو بھی سوچنا چاہیے کہ کس طرح سے آپس میں لڑانے کی سازشیں تیار کی جا رہی ہیں، کیونکہ یہ لوگ یہ نہیں بھول سکتا اسرائیل
کہ اس کو کہاں کہاں اسرائیلیوں کو صہیونیوں کو مارا گیا دنیا بھر میں، تو اب وہ بدلہ لینے کے لیے اس طرح کی سازشیں اور جال بچھا رہا ہے جس سے ان لوگوں کو آپس میں لڑا کے وہ اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب بال جو ہے وہ عرب ممالک اور ایران کی کورٹ میں ہے، وہ دیکھیں کس طرح سے اس کو کھیلنا ہے، یا ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے یا لڑنا ہے۔ نقصان ایک کا نہیں، نقصان سب کا ہوگا۔ جب جنگ چھڑ جاتی ہے تو پھر روکنا کسی کے بس میں نہیں ہوتا، تو اس جانب نہ ہی بڑھا جائے تو بہت اچھا ہے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔